لوگ ڈالی کے نام سے ایک تقریب کو ساتھ لے کے ایک ہجوم لے کے مزارات پہ جاتے ہیں. وہاں اس کے ساتھ ڈھول بھی ہوتا ہے، دھمال بھی ڈالی جاتی ہے، اس طرح کے مختلف وہاں پہ خرافات بھی کی جاتی ہیں. کیا فرماتے ہیں اس بات؟ دیکھیں بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ڈالی کے نام سے ایک رسم جو ہے یہ بڑا المیہ ہے. مزارات پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اور اشتہارات کے اندر بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ اس کو چھاپا بھی جاتا ہے کہ فلان جگہ سے ڈالی آئے گی، اتنے بجے ڈالی آئے گی، اور وہ ڈھول کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، ناچ ہوتے ہیں جس کا کسی مسلک تو چھوڑیں اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور آپ کی وساطت سے سارے ناظرین سے پوچھتا بالکل، ہوں، ماشاء اللہ. کیا کوئی بندہ یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے والد صاحب کی قبر پر مراسی بجائے جائیں؟ نہیں. کسی بندے کو یہ گوارا ہے کہ اس کے والد یا والدہ یا اس کے جو آباء و اجداد فوت ہوئے ہیں ان کی قبروں پر جا کر اسی طریقے سے ڈھول بجایا جائے؟ بلکہ یوں ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی بارات جا بھی رہی ہوتی تھی، ساتھ مراسی وغیرہ لے کے جاتے ہوتے تھے تو روک دیتے تھے کہ بھئی قبرستان آ گیا یار، تھوڑی دیر کے لیے بند کر لو. مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو اپنے والد کی قبر پر ڈھول بجنا پسند نہیں ہے تو اللہ کے ولی کی قبر پر ڈھول بجنا اس کو کیسے بجانا پسند ہے؟ اللہ اکبر. ڈالی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی ایک بتا دوں علامہ صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے. جی. ڈالی کیا ہوتی ہے؟ بعض کا تو وہ ایک گلولی سی سجا کے اور پتہ نہیں کیا، جو خالصتاً ہندوؤں کا طریقہ ہے. جی میں کھلے بندے کہوں گا، جی بالکل ہندوؤں کا طریقہ ہے خالصتاً، جو اپنے مندروں میں اس طرح کی چیزیں لے کے جاتے یعنی ہیں. اسلام کے کنسپٹ میں کوئی ایسی ہے ہی نہیں حضرت، ہے ہی نہیں، کہیں نہیں ہے. اہل سنت کے عقیدے میں، دستور میں، منہج میں، صوفیاء کے طریقہ کار میں یہ تصور ہی نہیں ہے. کوئی دور سے تصویر بھی ہے ہی نہیں، اسلام میں ہی نہیں ہے جی. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کتنا بڑا المیہ ہے، وہ لوگ اس پر جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ یہ میں. تو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے، چھاپا جاتا ہے اہتمام کے ساتھ، اور جو لوگ نہیں کرتے پھر ان کو لان تان بھی کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، حیران ہو جائیں گے. بعض اوقات ڈالی کی صورت میں چادر لے کے جاتے ہیں مزار پر چلانے کے لیے، اور اس پوری چادر پر اللہ کا قرآن لکھا ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اسماء گرامی ہوتے ہیں، آیت الکرسی ہوتی ہے، بعض کا چاروں قل اس پر لکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ چادر چاروں کونوں سے پکڑی ہوتی ہے اور وہ ڈھول کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، مراسیوں کے ساتھ. اللہ. اس سے بڑی قرآن کی توہین اور کیا ہوگی؟ آپ اندازہ کریں آپ کدھر جا رہے ہیں. یہ تو تصور ہی نہیں ہے اسلام کا. کون بولے گا اس کے بارے میں؟ کون بولے گا؟ مجاوروں کو تو پیسے چاہیے نا جی، انہوں نے تو اپنا سسٹم چلانا ہے آگے. لیکن آج یہ اہل سنت کے ماتھے تھوپا جاتا ہے جی. پھر بھی یہ المیہ بھی دیکھیں کہ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، اہل سنت، جبکہ یہ سارے جہلا ہیں، جو ہلائیں. اور یہ قرآن کی بہت بڑی توہین ہوتی ہے، جو کہ ڈالی کی صورت میں وہ چادر جس پر خدا کا قرآن لکھا ہوتا ہے وہ ہوٹنگ کرتے ہوئے، شور شرابہ کرتے ہوئے، اور ڈھول باجے اور آگے ناچتے ہوئے جا. کس کے آگے ناچ رہے ہو؟ قرآن کے آگے. کس کے ساتھ ڈھول بجایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہاں تو یورپ میں قرآن کی توہین زبان میں ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں یہاں قرآن کی توہین ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ سراسر خرافات ہے اور اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.